السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو باتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ درختوں کے متعلق ہے کہ درختوں کے اوپر کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں اور درختوں کے اوپر کس طرح کے سائے رہتے ہیں اور درختوں کے نیچے جانے والے انسانوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اور خاص طور سے آج کے ماحول میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں کودتے ہیں، کسی بھی درخت کے نیچے جا کر کے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، پھر جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر کچھ چند اہم باتیں ہیں جو لوگوں کو معلوم ہوں اور احتیاط برتیں تاکہ آگے آنے والی پریشانی سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچایا جا سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اگر ہمارا گھر ایسی جگہ پر ہے کہ جس کے آگے یا پیچھے یا دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی خالی جگہ ہو اور وہ اس خالی جگہ کے اندر کوئی بڑا درخت پرانا ہو گیا ہو تو اس کے نیچے بچوں کو رات کے وقت نہ جانے دیں اور اس جگہ پر کوئی پیشاب پاخانہ یا نجاست وغیرہ کرنے سے بچیں، کیونکہ کچھ درختوں کو جو میں بتانے جا رہا ہوں ان کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے بچوں کو بیماریوں کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے پریشانی بنا سکتے ہیں کہ آپ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر گھر کے پاس کوئی خالی جگہ ہو اور درخت ہو، پھر اس درخت میں سے املی کا درخت ہو یا گولر کا درخت ہو یا برگد کا درخت ہو یا کوئی پرانا بیر کا درخت ہو، تو ان درختوں کے نیچے تو خاص طور سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلنے سے کودنے سے، اس جگہ پر پیشاب کرنے سے، سورج ڈوبنے کے بعد اس کے سائے میں بیٹھنے سے قطعی طور پر احتیاط برتیں تاکہ اس کے اوپر رہنے والی جو مخلوق ہے اس کے اثرات آپ کے بچوں کے اوپر نہ آئیں، ورنہ آگے چل کر کے پھر طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے سامنے آئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی 3 یا 4 سال کی، اور اس کے گھر کے سامنے ایک پرانا بیر کا درخت تھا۔ اب وہ بچی کھیلتی رہتی تھی اس بیر کے درخت کے نیچے، وہیں پیشاب کرتی تھی، وہیں پہ اسی کے سائے میں سو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے اس کے اوپر آسیب کا اثر دھیرے دھیرے ہو گیا اور اس بچی کی طبیعت اس طرح خراب ہونے لگی کہ اس کا دانت وہ بیٹھ جاتا تھا اور آنکھیں اوپر کو اٹھ کر کے پھر بے ہوش ہو جاتی تھی، اور اس کے والدین پریشان ہو گئے، دوا سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایسے رہتے رہتے بیچ میں اس کے ساتھ یہ حادثہ ہونے لگا، یہ واقعہ اس کے ساتھ ہونے لگا۔ تو اس کے والدین نے جب علاج معالجہ کرایا اس طرح کے روحانیت کے ماہرین سے، تو معلوم پڑا کہ اس کے اوپر بیر کا جو درخت ہے وہاں سے ایک سے ہے، ایک آسیب ہے، ایک روح ہے جو اس سے چمٹ گئی ہے وہاں پیشاب کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ اس بچی کے لیے نقصان دہ ہو گیا، اس کے والدین کے لیے پریشانی ہوئی۔ تو اسی لیے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں ہیں وہ درختوں سے متعلق، خاص طور سے 3-4 درخت اگر گھر کے پاس ہوں، جیسے بیر کا درخت، املی کا درخت، گولر کا درخت، برگد کا درخت اور پیپل کا درخت، تو ان درختوں کے نیچے اپنے بچوں کو جانے سے روکیں، کھیلنے کودنے سے روکیں، کوشش کریں کہ گھر کے اندر کھیلے، آس پاس رہے، لیکن ان درختوں کے سائے میں زیادہ وقت اس کا نہ گزرے، ورنہ اس کے اوپر پڑنے والے اثرات دھیرے دھیرے کر کے اس کے ذہن کو اور اس کے روحانی طور پر اس کو ڈسٹرب کر دیں گے،
اور پھر اس کا ظہور جو ہے مطلب واضح انداز میں ظاہر کب ہو تو وہ بات کی بات ہوگی، لیکن اس کے اوپر اس کے اثرات پڑنا چالو ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات بڑے لوگوں کے لیے کہ اس طرح کے درختوں کے پاس کوڑا کرکٹ کچڑا ناپاکی نجاست اس طرح کی چیزیں پھینکنے سے پرہیز کریں۔ اگر درخت ہے اس کو کاٹا نہیں جا سکتا، کھلی جگہ میں ہے اور وہاں پہ جو ہے کوئی گھر نہیں بنا ہوا ہے تو ایسی جگہوں سے احتیاط برتنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان درختوں کے پاس آپ رات میں بچوں کو چھوڑ دیں گے تو جب وہ بچے کو گھر لائیں گے یا وہ خود سے آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر رہنے والی جو منفی اثرات رکھنے والی چیزیں ہیں، مخلوق ہے جس کو ہم خبیث کہتے ہیں اور بھوت پریت کہتے ہیں، چڑیل کہتے ہیں، اس طرح سے راکشس کہتے ہیں، تو جو بھی اپنی زبان میں ہم ان کو نام دیتے ہیں، تو اگر وہ گندی چیزیں ہیں، نقصان کرنے والی چیزیں ہیں تو وہ بچے کے ساتھ میں گھر تک آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی حفاظتی کوچ نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی ایسی آپ کے گھر کے حفاظت میں کوئی طاقت نہیں ہے تو وہ گھر کے اندر داخل ہوگی، پھر کسی کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان 4-5 درخت ہے جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان کے نیچے بچوں کو خاص طور سے کھیلنے کودنے سے، وہاں بیٹھنے سے، وہاں زیادہ وقت گزارنے سے روکیں، اور رات میں خود بھی بچیں۔ ایسی جگہوں کے سائے میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ اپنے گھر میں آرام کریں۔ جس کے پاس جو ہے رات میں سونے کے لیے اگر گھر کے اندر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں لوگ باہر سوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے احتیاط کریں کہ اس کے سائے میں نہ اپنی چارپائی لگائیں، نہ وہاں بیٹھیں، نہ وہاں زیادہ جو دیر تک وقت گزاریں، کیونکہ نقصان بہت آگے تک جاتا ہے، اس کا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے ظاہر ہونا یہ بہت کئی عرصے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں کہ کسی کے گھر کے پاس املی کا درخت ہے، وہ وہاں رات میں اٹھا پیشاب کیا، کچھ کیا ادھر ادھر، یا کچڑا پھینک دیا، کوئی ناپاک چیز پھینک دیا، گندی چیز پھینک دیا، اس طرح کی کوئی حرکت ہو گئی انجانے میں یا جانے میں، تو وہاں سے اس کی بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کی پریشانی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی گھر کے پاس گولر کا پیڑ تھا، وہاں اس نے کوئی جو ہے جانے انجانے میں ایسا عمل کیا، ایسی حرکت ہو گئی، اس سے صادر ہو گئی، کچھ ایسا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے گھر میں پریشانی شروع ہو گئی۔ تو اسی طرح کوئی پیپل کا پیڑ تھا آس پاس گھر کے، اور وہاں گئے، وہاں سے اس کی ٹہنی توڑی، اس کے جو ہے کوئی چیز توڑ کر کے اور وہاں گندگی کی، اور پھر گھر آ گئے، تو گھر آتے ہی وہ تمام جو ہے اثرات اس کے ساتھ گھر تک آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے درختوں کے سائے سے، اس طرح کے درختوں کے نیچے کھیلنے کودنے سے، اس طرح کے پیڑ کے نیچے جو ہے بیٹھنے سے احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، اسی طرح بہت ساری مخلوق ہوتی ہے، بہت سارے الگ الگ اس کے ڈائمنشن ہیں، درجات ہیں، ان کے رہنے کے ٹھکانے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے درختوں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، تاکہ آگے چل کر کسی طرح کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ جب بھی اس میں کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ پھر 1-2 دن کے اندر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، طرح طرح کے جتن کرنے پڑتے ہیں، گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ کو جو ہے دکھ الگ لگ جاتا ہے، اور وہ جو ہے پریشانی کا حل صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، چاہے جتنا ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہو لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے رات کے وقت، دن کے وقت بچوں کے لیے، رات میں جو ہے بڑے کوئی بھی ہو، لیکن اس کے نیچے سونا یا بیٹھنا یا دیر تک وقت گزارنا یا ناپاکی کرنا، گندگی کرنا، کچڑا پھینکنا، یہ سب چیزیں بہت زیادہ جو ہے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بس یہی چند باتیں تھیں، ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو جو ہے شیئر کریں، تاکہ یہ معلومات لوگوں تک پہنچے اور اپنے بچوں کی لوگ حفاظت کریں اور احتیاط کریں، اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی پریشانیوں کو مول لینے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔